شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، بازاروں کے چکر لگ رہے تھے، جس میں سب سے آگے آریان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اسے آکسفورڈ سے پڑھنے کا خواب نہیں، دلہا بننے کا خواب پورا ہونے والا ہے۔ ادھر عرشیہ ہر بات علیزے کو بتانے کے لیے کل سے اس کا فون ٹرائی کر رہی تھی، مگر اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ گھر کا فون بھی آج بند تھا۔ آج اسے تشویش ہونے لگی، کہیں علیزے کی پھر طبیعت خراب تو نہیں ہوگی۔ اسی لیے آج رات کو 10 بجے ہی وہ آریان کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی، جو اس کے ایک بار کہنے پر ہی خوشی خوشی راضی ہو گیا اور پورے راستے اسے تانگ کرتے ہوئے آیا تھا۔ مگر ان کے گھر کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھ کر عرشیہ کو حیرت ہوئی، یہ سب کہاں گئے؟ آریان، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اسے لاگ لگا کر تو کبھی نہیں کہ، اور لیزے کا فون بھی نہیں لگ رہا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں پوچھتا ہوں اندر ہی ہوں گے، لاک نہیں لگا ہوا، شاید لائٹ میں کوئی پرابلم ہوگی ہو۔ آریان نے عرشیہ کو گاڑی میں بیٹھے رہنے کا بول کر خود بیل بجائی تو اندر سے کسی عورت کے بولنے کی آواز آئی، پھر گیٹ کھل گیا۔ السلام علیکم آنٹی، ہم علیزے سے ملنے آئے ہیں۔ لو بھئی، ایک عاشق کے ساتھ بھاگی تو دوسرا گھر تک چلا آیا۔ آریان تو ہکا بکا رہ گیا، پھر دوسرے ہی پل اس کے رنگت میں سرخی دوڑ گئی۔ ایکسکیوز می محترمہ، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آریان نے تلخی سے کہتے ہوئے عرشیہ کو آگے کیا۔ آنٹی، میں ہوں، علیزے سے ملنے آئی ہوں۔ عرشیہ نے سمجھا شاید وہ آریان کو سامنے پا کر روڈ بیہیویئر کر رہی ہیں، اسی لیے نصرت بیگم کی غلط فہمی دور کرنا چاہیے۔ ویسے بھی انہیں تو علیزے کے بارے میں زہر اگلنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، جیسی وہ خود تھی ویسی ہی اس کی دوستیں ہیں۔ وہ باپ کا نام روشن کرتی ہیں، آدھی رات کو لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہو، اور ایک وہ ہے جو نہ جانے اپنے کس عاشق کے ساتھ بھاگی۔ میرے داماد کے منہ پر کالک مل کر وہ کڑواہٹ بڑے لہجے میں بولی۔ آج ان کو عرشیہ کو بھی سنانے کا موقع مل گیا تھا، جو کب سے دل میں لیے بیٹھی تھی۔ آریان نے ذرا سی آنکھیں میچی وہ نصرت بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے اشارہ دے رہی تھی کہ یہ بکواس نصرت بیگم جان بوجھ کر کر رہی ہیں۔ اس کی رگیں غصے سے تن گئیں۔ آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، کیا فضول بول رہی ہیں آپ؟ عرشیہ نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ لیزے کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا؟ آپ مجھے بتائیے۔ ارے وہ کیا دیدہ دلیری ہے، میں تو کہتی ہوں بے حیائی کی حد ہے۔ ایک تو ایسا کام کی اپنی دوست کے ساتھ مل کر معصوم بن کر ہم سے پوچھنے آ گئے ہو۔ آریان تیش خیال میں آگے بڑھا۔ اب آپ نے ایک بھی فضول بکواس کی تو میں آپ کا منہ… ارے نکلو یہاں سے۔ اب وہ کسی اور کے ساتھ بھاگے تو یہاں آ کر تماشا کر رہے ہو، میرا منہ توڑنے کی بات کر رہے ہو۔ انہوں نے ان کے منہ پر گیٹ بند کر دیا تو آریان غصے اور غم سے بے حال عرشیہ کا بازو پکڑ تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لایا۔ وہ زخمی شیر کی طرح غراتا ہوا ادھر سے ادھر چکر لگا تھا اور سارا غصہ عرشیہ پر گر رہا تھا۔ اگر پھر کبھی تم نے مجھے اپنی دوست کے گھر جانے کا کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ عرشیہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ آریان کا غصہ اسے اور زیادہ تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ بھی کیا کرتا، اتنی گھٹیا زبان سن کر کوئی بے غیرت مند انسان پاگل ہو سکتا تھا، اور ویسے بھی اس نے تو دل سے علیزے کو بہن مانا تھا۔ آریان، ذرا آرام سے بات کرو۔ بھابھی سے عرشیہ کا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ رات جب یہ لوگ علیزے کے گھر سے آئے تو اس قدر ڈسٹرب تھے کہ کسی سے کچھ بولا نہیں اور اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آریان کو تو اتنی ٹینشن رہی تھی کہ ساری رات جاگتا رہا اور سلگتا رہا، لیکن اب صبح ہوتے ہی اس نے سب کو تمام بات بتا دی تھی، اور اپنا غیظ و غضب وہ عرشیہ پر الٹ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا اس کی نانی اتنی گھٹیا ذہنیت کی ہوگی۔ اس کی نانی ہی نہیں، پورا گھر ہی گھٹیا ہے۔ وہ دانت پر دانت جمائے سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب علیزے کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ تو اسے ڈھونڈنے کی بجائے گھر ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نہ جانے کن لوگوں میں اور کس حال میں ہوگی۔ واقعی نہ جانے بیچاری کا کیا حال ہوگا۔ چچی جان کو بھی افسوس ہوا۔ اس کے تو ماں باپ بھی دنیا میں نہیں، اسے تو اپنی اتنی معصوم دوست کی فکر تھی۔ بس کرو ارشی، رات سے یوں ہی رو رہی ہو۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، آنکھیں شدید گریا سے لال۔ اس کی ماں نے اسے ساتھ لگایا تو وہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر رو دی۔ یہ تو ٹھیک ہے یار، لیکن میں سوچ رہا ہوں ہانب بائی جیسی اصول پسند عورت جو صرف خرید و فروخت کرتی ہیں،
وہ کب سے لڑکیاں اغوا کروانے لگی، یہ تو اس کا کاروبار نہیں۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، یہی میں سوچ رہا ہوں، اب یہ وہاں جا کر ہی بات کھلے گی، مجھے نمبر ملا کر دو۔ اس نے بے چینی بے تابی سے کہا تو دلاور نمبر ملانے لگا، پھر موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ ذہین نصیب کیسے یاد کیا خانم کو، اس کی آواز پہچان کر خوشی سے چہکی۔ سنا ہے بڑی خاص چیز آئی ہے، کیا رونمائی نہیں کروائیں گی؟ وہ بھی ان کے ہی انداز میں شروع ہوا تھا، اپنے محظوظ مغرور لہجے میں، جبکہ وہ کیسے اتنے صبر سے برداشت کر رہا تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ آپ ہی کی امانت ہے خان، مگر دام زیادہ لگے گی۔ اس نے شاطرانہ انداز میں مقصد کی بات کی۔ زیغم خان کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی علیزے کے متعلق اس طرح کی بات سن کر۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا، اس کی ایک غلطی علیزے کے لیے مسئلہ بن سکتی تھی۔ حنف بائی جیسی عورت اسے سینکڑوں میں ملک سے باہر بھجوا سکتی تھی، وہ جانتا تھا اس کی پہنچ باہر کے کئی ملکوں تک ہے۔ کیوں نہیں، جو آپ چاہیں گی، ہمیں انکار نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا دل خوش ہوا تو ہم آپ کو بھی خوش کر دیں گے۔ اس نے بھی کاروباری انداز میں بات کی، یہ عنایت ہے آپ کی۔ اس کی رضامندی پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ آ رہے ہیں، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ ابھی اس وقت اس نے 4 بجاتی گھڑی کو تشویش سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے یہاں تو دن ہے، اس وقت تو اس قدر حیرت کی کیا بات ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا، اب اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ وہ دراصل ہاں، لڑکی ابھی ہمارے طور طریقوں سے واقف نہیں ہے، اسی لیے تھوڑا مسئلہ کر رہی ہے، آپ کو خود اسے راضی کرنا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بدتمیزی کرے، تھوڑی نئی ہے ابھی۔ وہ بے بسی سے اپنی مایوسی کا اعتراف کر رہی تھی، علیزے کی ضد کے سامنے وہ بے بس ہو چکی تھی۔ اب اتنی بڑی پارٹی خود چالک اس کے پاس آ رہی تھی تو وہ شکر ادا کر رہی تھی۔ کیا کسی اور سے سودا تو نہیں کیا؟ اس نے اپنا خوف دور کرنا چاہا، نہ جانے اس اور نے کس کس گھٹیا لوگوں کے سامنے میری علیزے کو پیش کیا ہوگا۔ نہیں، پہلے شخص آپ ہی ہوں گے، اس نے بتایا تو اس کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی، تو وہ مطمئن لہجے میں بولا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ آ رہے ہیں، ہم خود لڑکی سے بات کر لیں گے۔ اگر وہ راضی ہوئی تو ہمیں انکار نہ ہوگا، اور اگر اس نے انکار کیا تو جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ زیغم نے دو ٹوک لہجے میں بات ختم کی تھی۔ اس کے موبائل آف کرتے ہی دلاور سے بولا، کیا وہ تمہارے ساتھ آنے پر راضی ہو جائے گی؟ اس کی شکی انداز پھر زیغم نے پریقین لہجے میں کہا، ضرور، وہ جس جگہ ہے اس جگہ شریف لڑکیاں جانے کا تصور بھی نہیں کرتی، کجا کے رہنا گوارا کریں۔ تم گاڑیاں تیار کرو، اب میں ایک لمحے ایک پل کے لیے بھی اسے وہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے ہی حنف بائی کی کوٹھے میں آئی، زیغم کا ایک پل رکنا مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے دلاور نے اسے علیزے کے پاس بھیجنے کا کہا اور خود باقی باتیں کرنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہیں یہ پاگل انسان جہاں اپنی گن لے کر شروع نہ ہو جائے اور سارا کھیل بگڑ جائے۔ وہ جوہر کے ہمراہ اس کے کمرے میں آیا تھا، اس کو یہاں اس حال میں دیکھنے کے خیال سے ہی دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دلاور اس وقت خانم حمار اور نگار کے درمیان بیٹھا سارے معاملات طے کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کا سامنا کرنے کی تصور سے گھبرا رہا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر کیا سوچے گی، کس طرح کا ری ایکشن ہوگا اس کا؟ اس طرح کی ہزاروں سوچیں زیغم خان کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ دھک سے رہ گیا۔ علیزے بیڈ کے پاس کارپیٹ پر بیٹھی گھٹنوں میں مدیے زاروں قطار ہو رہی تھی۔ اس کی اس قدر شکستہ اور خراب حالت کا تصور تک بھی نہیں کیا تھا۔ زیغم نے وہ تیزی سے بے قراری سے آگے بڑھا، اس کے قریب دو زانو بیٹھے ہوئے بولا، علیزے، علیزے۔ اس کے چھوتے ہی وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی دھندلائی آنکھوں میں ایک وہی منظر ٹھہر گیا تھا جب مشیر اور کالو نے اس لڑکی کو چمڑے کے ہنٹر سے مارنا شروع کیا تھا، اور پھر اس کے انکار پر اسی لیے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ اس کی وہ اذیت ناک کرب ناک چیخیں جیسے علیزے کے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھی۔ اس کی وحشت بڑی سرخ آنکھوں میں اترتی بیگانگی۔ زینب نے آگے بڑھ کر کہا، علیزے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ زینب کی آواز اور لفظوں سے جیسے پہچان کے رنگ اس کی آنکھوں میں اترے تھے، پھر اس کے لمس نے اس کے احساسات کو زندہ کیا تھا۔ علیزے نے بے احتیاط اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے یہاں سے لے چلو زیغم، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، پلیز مجھے ان سے بچا لو۔ وہ سختی اور مضبوطی سے اسے تھامے ہوئے تھی۔ ہاں علیزے، میں تمہیں لینے آیا ہوں، مجھے بتاؤ۔ وہ جھک کر اسے بولا، ان لوگوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی تمہیں؟ زیغم خان کے پوچھنے پر علیزے نے آنسو دوپٹے سے پوچھ صاف کرتے ہوئے
بولی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے پھر میں آتا ہوں۔ وہ جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا، علیزے نے 1 سیکنڈ سے پہلے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں خوف خدشات محسوس کر کے وہ مسکرا دی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ خانم سے بات کرنے تاکہ تمہیں یہاں سے لے جا سکوں۔ اس کے ہاتھ کو تھپ تھپا کر وہ باہر نکل گیا۔ تو علیزے اضطرابی کیفیت میں کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی۔ وہ کیا بات کرے گا ان سے؟ کیا وہ اتنی آسانی سے اسے جانے دیں گی؟ لاتعداد سوچوں نے اس کے دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی سرخ آنکھیں رات جگی کی کہانی سنا رہے تھے۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا زرد تھا۔ نہ جانے کب سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ملگجے حلیے میں پریشان زلفیں شانوں پر بکھری تھی۔ سیٹ کی بیک سے سر ٹکائے ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ زیغم اسے بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی تک آتے آتے وہ بے ہوش ہو کر زیغم کے بازو میں جھول گئی تھی۔ خانم کی کوٹھے پر اس نے پوری رات جاگ کر گزاری تھی۔ کل صبح سے اس نے رزق کو دیکھا تک نہیں تھا، کھانا تو دور۔ اس کی ضد اور ہٹ درمی دیکھا خانم نے زیغم کے ہاتھ اس کا سودا اس زیغمہان کی شرط کے مطابق کیا تھا۔ زیغم نے اسی وقت چیک کاٹ کے خانم کے حوالے کیا اور علیزے کے سامنے شادی کی شرط رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا ویسے علیزے کبھی اسے شادی کے لیے نہیں مانے گی، اور وہ خانہ بائی کو بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ آئندہ وہ علیزے پر بری نظر نہ رکھے کہ وہ اب زیغم جارحان کی بیوی اس کی عزت ہے۔ علیزے کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اسی لیے اس نے خاموشی کے ساتھ زیغم جارحان کی بات مان لی، اور اس کے رضامند ہوتے زیغم نے اسی وقت اپنے کچھ قریبی دوستوں کو بلایا اور نکاح کا انتظام۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ حقیقت کے بجائے ایک خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ علیزے نے صرف خانہ بائی سے پیچھا چھڑوانے کے لیے شرط منظور کی تھی، اور دوسرا اپنے ماموں کے سامنے کسی بھی الزام سے بچنے کے لیے اور لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس نے اس شخص کا سامنا ساتھ قبول کیا تھا۔ عام حالات میں وہ یہ آفر کرنا تو وہ کبھی قبول نہ کرتی، مگر اب حالات نے اسے مجبور اور بے بس کر دیا تھا۔ زیغم اسے اپنے وائٹ ہاؤس لے کر آیا تھا، جہاں اس کے دوستوں اور دلاور نے اس کے کمرے کی سجاوٹ کروائی تھی، مگر وہ چاہتا تھا علیزے تھوڑی نارمل ہو جائے، اپنے گھر والوں سے ملے، پھر اسے اپنے کمرے میں لے کر جائے گا۔ ڈاکٹر اسے چیک اپ کرنے کے بعد نیند کا انجیکشن دے کر گیا تھا۔ اب دوپہر 2 بجے کے قریب علیزے کی آنکھ کھلی تھی، اور اس کے ہوش میں آنے کے بعد اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ اسے اپنے گھر جانا ہے۔ کوئی بات تو سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اچھا تم تھوڑا سا کھانا کھا لو، فریش ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے ساتھ بیٹھا کھانے پر اصرار کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی کال والے حلیے میں تھی، صرف اس نے منہ ہاتھ دھویا تھا۔ وہ گاڑی میں خاموش کسی سنگی حسین مجسمے کی طرح ونڈو اسکرین سے دور، بہت دور نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کی سرخی نے زیغم کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ روشنیاں بکھیرتا تحریم لان خلاف توقع اندھیرے میں ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ علیزے بے یقینی سے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ یہ سب کہاں گئے؟ علیزے کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ زیغم نے دوسرے بنگلے کی بیل بجا کر معلوم کرنا چاہا۔ اس کے گاڑی اور شیرحان تھوڑی دور کھڑے تھے۔ علیزے کی حالت کی وجہ سے انہیں ساتھ رکھنا مناسب نہیں لگا۔ آج صبح ہی یہ لوگ گئے ہیں، کہاں گئے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں۔ لڑکے نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ زیغم نے گھر کے پاس کھڑی علیزے کا دھواں چہرہ دیکھا۔ جسٹ ریلیکس، آؤ کسی اور سے پوچھ لیتے۔ اس نے علیزے کو دونوں قدموں سے پکڑ کر تسلی دینے چاہی، اسے ساتھ لیے سامنے والے گیلانی صاحب کے بنگلے کی بیل بجائی۔ ارے علیزے تم، وہ اسے دیکھا، حیرت سے بولے۔ وہ انکل ماموں کہاں ہیں؟ اس نے بمشکل کہا۔ کچھ بتا کر نہیں کہ اچانک ہی جانا ہو گیا۔ یہاں تو یہ بات پھیلی کہ تم خدا نہ خواستہ گھر سے کہیں چلی گئی ہو، اور اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ ویسے تم اتنے دن تھی کہاں؟ انہوں نے سوالیہ چبھتی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علیزے کے ہونٹ کانپے اور جسم کا سارا خون چہرے پر آ گیا۔ وہ دھندلائی آنکھوں کے ساتھ موڑی تو وہ آدمی بڑبڑاتے ہوئے گیٹ بند کر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے دن گل چھڑے اور راتی پھری، اب آگے ماموں کہاں ہیں؟ ان کے صحت اور ذہن میں بجھے الفاظ علیزے کی سماعت میں کہرا مچا رہے تھے، جبکہ زیغم کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھ کر اس آدمی کا دماغ ٹھیک کرتا جب اس نے
مڑ کر علیزے کو دیکھا جو تیزی سے اپنی گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے گیٹ کا اضطرابی کیفیت میں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ محمود دروازہ کھولیے، پلیز دروازہ کھولیے، میں آ گئی ہوں۔ وہ جو اپنے اٹھتے طوفانوں پر باندھتی آئی تھی، اب جیسے اس کی ساری برداشت ختم ہو چکی تھی، تمام احتیاطی تدابیر ضائع ہو گئی تھی۔ اس کا صبر ریزہ ریزہ ہو کر آنسو کے راستے آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ وہ عجیب پاگلوں کی طرح بول رہی تھی، یہ کیا کر رہی ہو علیزہ؟ زیغم نے اسے پیچھے سے تھام کر روکنا چاہا۔ تحریم دروازہ کھولو، دیکھو میں آ گئی ہوں، میرا تم لوگوں کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے یوں بے آسا مت کرو، مجھے یوں دنیا میں تنہا مت چھوڑو۔ اس نے زیغم کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جنون دیوانگی کی کیفیت میں چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہی دو زانوں گر کر بری طرح رونے لگی۔ ٹیک اٹ ایزی علیزہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے روتی ہوئی علیزہ کو بازو سے تھام کر اٹھایا۔ کون لگتے ہو تم میرے؟ جب میرے اپنوں نے میرے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر تم کون ہوتے ہو؟ تم بھی دنیا کی جھوٹی باتوں پر یقین کر لو، وہ یہاں سے جاؤ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں کو رگڑا۔ وہ اس مضبوط رشتے کو بھول ہی گئی تھی جو اس کی مکمل رضامندی کے ساتھ ان کے درمیان قائم ہوا تھا۔ تمہیں اس وقت ذہنی شاک پہنچا ہے، تمہیں ایک ایسے مخلص اور ہمدرد دوست کی ضرورت ہے جس کے کندھے پر تم سر رکھ کر تم اپنے دکھ پر آنسو بہا سکو۔ پلیز علیزہ میرے ساتھ چلو، وہ بہت نرمی سے کہتا اسے ایک بازو کے حصار میں لیے گاڑی تک آیا اور پھر اسے بٹھا کر ڈور لاک کرنے کے بعد شیر خان سے بولا، یہ جو آدمی اندر گیا ہے اسے بتاؤ کہ اس نے زیغم جارحان کی بیوی کے بارے میں فضول بکواس کی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر سن گلاسز آنکھوں میں چڑھا کر دوسری طرف آ کر اپنی سیٹ سنبھالی۔ اس کا روح وائٹ ہاؤس کی طرف تھا۔ علیزہ بالکل بے جان خاموش سی ہو کر بیٹھی تھی۔ اسے اندازہ تھا یہ حادثہ اتنا معمولی نہیں جس کو آسانی سے بولا جا سکے۔ اس کے دل پر گہرا زخم لگا تھا جس سے بڑھنے میں ٹائم تو لگنا ہی تھا۔ السلام علیکم ہان۔ اسے دیکھتے ہی گیٹ پر کھڑے گارڈ نے سلام کیا اور گاڑی اندر آتے ہی گیٹ بند کیا۔ گاڑی پورچ میں رکی، وہ نیچے اترا اور دوسری طرف سے آ کر اس کا دروازہ کھولا اور اسے نرمی سے بازو تھام کر باہر اتارا۔ اس کے ہر انداز میں اتنی نرمی تھی کہ جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو، ذرا سی سہتی پر ٹوٹ جائے گی۔ وہ تو پہلی خانہ بائی کے حادثے کے جھٹکے سے سنبھلی نہیں تھی۔ محمود جن پر اسے بہت مان و اعتبار تھا کہ کوئی اس کا یقین کرے نہ کرے وہ ضرور کریں گے، مگر انہوں نے بیچ منجدار پر اسے اکیلا چھوڑ ڈالا تھا۔ وہ اسے شاک سے سنبھل نہیں پائی تھی اور ٹوٹ کر بکھری تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ زیغم خان نے اسے شانوں سے تھام کر پرتشویش لہجے میں جھکا پوچھا تھا، مگر علیزہ کا دماغ ایک کے بعد ایک حادثات سے بوجھل اور تھکا ہوا تھا، اندھیروں میں ڈوبا چلا گیا۔ علیزہ کیا ہوا ہے؟ زیغم داڑھا تھا، پھر اس کے گرتے وجود کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالا تھا۔ اس نے آہستگی اور نرمی سے اس کے کومل وجود کو اٹھایا تھا اور پھر اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ زوار اور اس کے باقی دوستوں نے تھوڑے سے وقت میں کمرے کو سجوا دیا تھا۔ دلاور اس کے باقی دوستوں نے تھوڑے سے وقت میں کمرے کو سجا دیا تھا۔ گلاب کی معطر مہک نے اسے بوجھل حواس پر اچھا سے ڈالا تھا۔ اس کے اندر ہلچل سی مچ گئی تھی، مگر وہ اپنے جذبات سلاتے اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا اور نرمی سے جھکا اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف ذہنی سکون کی ضرورت تھی۔ پھر اس نے ڈاکٹر کو بلایا جس نے اسے چیک کرنے کے بعد شدید شاک کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے ہیں، انہیں ٹینشن سے دور رکھا جائے اور اٹھتے ہی انہیں کھانا کھلائے۔ میں ڈرپ لگا دیتا ہوں، آپ ایک نرس رکھ لیں ان کے لیے، انہیں ذہنی سکون کے لیے انجیکشن اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زیغم نے آگے بڑھ کر اس پر کمفرٹر درست کیا اور اس کے پلکیں ابھی تک گیلی ہو رہی تھی۔ دراز گنہری پلکیں جو اوپر کو مڑی ہوئی تھی اس کے حسن میں اضافہ کرتی تھی۔ زیغم خان کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ علیزہ کو غمزدہ دیکھ اس کے دل پر بڑے زور کی ضرب پڑی تھی اور وہ اس کے ساتھ اٹیچ دوسرے کمرے میں چلا آیا اور کھڑکی میں کھڑے ہو کر سگریٹ سلگائی۔ میں اپنی محبت سے تمہارے تمام دکھ دور کر ڈالوں گا۔ جو نا انصافی آج تک تمہارے ساتھ ہوئی ہے، میں تمہیں تمہارا جائز حق دلواؤں گا۔ اب سے تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ہر دکھ درد و غم میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زیغم نے خود سے عہد کیا تھا۔ علیزہ کی آنکھوں نے تو اس نے حیران نظروں سے اس اجنبی کمرے کو دیکھا جس کی سجاوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس حادثے کی وجہ سے وہ تباہ برباد ہو گئے تھے، اس کے اپنے اس سے چھوٹ گئے تھے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی اور وہ شخص اپنی فتح کا جشن منانا چاہتا تھا
اس کے دل و دماغ جیسے سلگ اٹھا۔ اس نے وحشت سے گلاب موتی کی لڑیوں کو نوچ ڈالا، بیڈ کی چادر پر بکھرے گلاب کی پتی کو چادر سمیت کارپیٹ پر پھینک دیا۔ اس کا وجود غم و غصے سے کانپ رہا تھا۔ ماموں نے چھوڑ دیا، ماما مجھے چھوڑ کر چلی گئی، تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں کیوں زندہ بچ گئی؟ مر جانا چاہیے تھا مجھے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ بیڈ پر لیٹی یہ سب سوچ رہی تھی جب ایک نرس اس کے روم میں آئی۔ ہیلو، آپ کی دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نرس کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نرس بیڈ کے پاس حیران پریشان اس کی دوائیاں لے کر کھڑی تھی۔ علیزے کی نیلی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ وحشتیں پھیلی تھی، زرد چہرے پر پسینہ تھا۔ آپ کی دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے میم۔ نہیں چاہتے مجھے دوائی، نہیں چاہیے مجھے دوائی، نہیں چاہیے مجھے، زندگی میں زندہ نہیں رہنا چاہتی میں۔ اس نے بے دردی سے ہاتھ میں لگی ٹیپ نوچ کر پھینک دی۔ نرس جو پہلے ہی حیران پریشان کھڑی تھی، اس کے ہاتھ سے ٹرے چھین کے سامنے دیوار پر دے ماری۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے زندگی، یہی لفظ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے وحشت سے گلاب و موتیوں کی لڑی کو نوچ ڈالا، بیڈ کی چادر پر بکھری گلاب کی پتی کو چادر سمیت کارپیٹ پر پھینک دی۔ اس وقت وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھے۔ نرس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ بپھڑی ہوئی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ نرس کو اس نے دھکا دیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی چیزیں اور دوائیوں کی بوتل وہ زمین پر مار مار کے توڑ رہی تھی۔ اس کے منہ سے وہی الفاظ مسلسل نکل رہے تھے، پورے بال بکھرے پڑے تھے۔ سر میم کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، جلدی سے آپ ان کے روم میں آ جائیے۔ زیغم ہان لان میں موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا جب نرس کی بوکھلاہٹ، گھبرائی صورت، اس کے لفظوں نے اس کے ارد گرد خطرے کا سائرن بجایا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ اندر قدم رکھتے ہی زیغم کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ علیزے سامنے فروٹ کاٹنے والی چھری اٹھائے، شاید کلائی کی نس کاٹنے والی تھی۔ دروازے کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی نیلی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت تھی، دیوانگی، جنون اس کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ بکھرے بال، زرد چہرہ، گالوں پر بہتے آنسو۔ زیغم کے آف وائٹ شلوار سوٹ میں اس کا وجود قیامت کی دباہی لیے ہوئے تھا، جو ڈاکٹر کے کہنے پر ملازمہ نے چینج کیا تھا۔ زیغم اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ علیزے یہ کیا کر رہی ہو؟ زیغم اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، چلے جاؤ یہاں سے، تم بھی سب جیسے ہی ہو، جیسے میرے ماں باپ نے مجھے دھتکارا، ماں مجھے چھوڑ کر گئی، اس دنیا میں اکیلا ماموں اور مامی، تحریم، شفا سب نے چھوڑ دیا، کیوں اب تو میں نے ماموں کی بات مان کر شادی کے لیے بھی راضی تھی، پھر کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ جنونی ہو رہی تھی۔ زیغم کو اپنے قریب آتے دیکھ کر اس نے تیزی سے کلائی پر چھری چلانی چاہی۔ ٹھیک اسی لمحے زیغم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑا تو چھری نیچے جا گری۔ زیغم نے پیر مار کر چھری صوفے کے نیچے سرکائی اور اسے سینے میں بھیجا۔ اس سے ذرا بھی غفلت ہو جاتی تو یہ سوچ کر اس کے لیے جان لیوا تھی۔ بس میرا بچہ، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ بڑی پیار سے اس کے بال سنوار رہا تھا اسے ریلیکس کرنے کے لیے، مگر وہ تو جیسے ہوش و حواس کی دنیا سے ہی قطع طلب کر چکی تھی۔ زار و قطار روتے ہوئے خود کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں نرس انجیکشن لے کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی بگڑی حالت دیکھ کر علیزے کی طرف بڑھی اور انجیکشن اس کے بازو میں لگا دیا۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، میں زندہ رہنا۔ باقی کے الفاظ پورے کرنے سے پہلے ہی زیغم کے بازو میں جھول گئی۔ اس نے بڑی محبت سے اس کا معصوم اور پاکیزہ چہرہ دیکھا۔ وہ کتنا پاگل تھا جو اسے غلط سمجھ رہا تھا، کیوں نہیں سمجھا شاید اس کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے تو ہاتھ بھی اٹھایا تھا اس پر، اس کے علیزے تو شبنم کے قطرے، پہلے قطرے کی طرح صاف اور شفاف اور پاکیزہ ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک پرآسائش کمرے میں پایا تھا، شاید سب سے پہلے ہی کمرے میں لائی گئی تھی۔ اس وقت تو اسے کچھ ہوش نہیں تھا، بس ماموں سے ملنے کی جلدی تھی۔ بی بی کھانا کھا لے۔ ایک بٹھانی عورت اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کچھ دیر بعد زیغم ہان کمرے میں آیا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا علیزے؟ کیوں لائی ہو تم مجھے یہاں؟ میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ اس نے سرد لفظوں میں نفرت بڑے انداز میں کہا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی، جبکہ اب تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا اس کا۔ اب تم میری عزت ہو تو میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نہ جانے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ عزت ہو، اور کتنے دن اس عزت کو سنبھالو گے؟ جلد ہی اس عزت سے بیزار اور کوفت آئے گی۔ تمہیں اپنوں کی خاطر اس عزت کو دو بول کہہ کر بے عزت کرو گے، تب یہ عزت اور اپنے الفاظ شاید تمہیں یاد بھی نہ ہوں۔ اسی لیے بہتر ہے ابھی سے کوئی فیصلہ کر لو، چھوڑ دو مجھے۔ وہ صفاقی سے بولی، اس کی زبان سے جیسے زہر اگل رہا تھا۔ وہ بھی کیا کرتی، وہ ماضی ایک بار پھر دہرانا نہیں چاہتی جو اس کی ماں کے ساتھ ہوا۔
وہی تو اس کے ساتھ ہوا، بس فرق صرف اتنا ہے وہ راضی تھی اور اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، وہ بھی ایک امیر زادی کی خواہش اور نام نہاد محبت تھی، اور اب اس شخص کا بھی کچھ یہی والا حال تھا۔ تم سب کو ایک جیسا کیوں سمجھتے؟ مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ وہ اس کو شانوں سے تھامتے ہوئے پر یقین لہجے میں مضبوطی سے بولا۔ یقین کرو، میرا تو اپنوں نے ہی یقین اعتبار پر سے بھروسہ اٹھا دیا ہے، میرا تو کوئی بھی نہیں۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ تم ایسا کیوں کہتی ہو؟ میں ہوں نہ تمہارا۔ اس نے علیزے کو اپنے قریب کیا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارا عارضی سہارا۔ بوسے اسے دور دھکیلتے ہوئے پیچھے ہوئی زیمہان کو اس کا یوں پیچھے کرنا برا تو بہت لگا، مگر برداشت کر گیا۔ اچھا غصہ مت کرو جانم، میں آفس جا رہا ہوں، تم اتنے میں ناشتہ کر لو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس کا آہستگی سے سر تپوا کر بولا، اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کسی بھی طرح کا ڈپریشن اس کا نروس بریک ڈاؤن کر سکتا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، وہ تلخی سے بولی، اور افسوس میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلے تم میری محبت تھی، مگر اب میری عزت بھی ہو، وہ سرد مہری سے بولا۔ وہ اس علیزے سے کس قدر مختلف لگ رہی تھی جو اسے ہانہ بائی کی کوٹھی پر نظر آئی تھی۔ کتنے دن اس عزت کو اس سراہے کا مہمان بناؤ گے؟ 1 سال، 2 سال، یا پھر چند مہینے؟ نفرت سے بولی۔ شٹ اپ، آئی سے شٹ اپ۔ وہ سختی سے اس کے شانوں کو پکڑ کر ڈالا تھا، پھر جھنجھوڑتا ہوا مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ کوئی بعید نہیں کہ اس کا ہاتھ اٹھ جاتا۔ باہر آ کر اس نے دیوار پر 2-3 پنچ مار کر اپنا غصہ کم کرنا چاہا۔ زیغم کے جانے کے 5 منٹ بعد ہی ایک 15-16 سالہ لڑکی خوبصورت لڑکی کمرے میں آ گئی۔ بی بی صاحب آپ کا ناشتہ کریں، صاحب ہم کو بولا آپ کا خیال رکھیں۔ وہ لڑکی پٹھانی تو اس ہی لب و لہج میں بات کر رہی تھی۔ مجھے ناشتے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے مجھے شاور لینا ہے، اس نے اپنے اندر سے اٹھتی اسمیل پر کہا۔ وہ مڑ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ پریس شدہ کپڑے ترتیب سے ہینگر میں سر تھے۔ اس نے پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے براؤن شلوار سوٹ نکالا جس کے ساتھ بلیک خوبصورت سا ویسٹ کوٹ تھا۔ اس نے کوٹ چھوڑ کر سوٹ نکالا۔ زیغم کا سوٹ بے شک اس پر بے حد ڈھیلا اور بڑا رہتا، مگر اسے یہ پہننا مجبوری تھی، اس لیے کہ اس کی نفاست پسند طبیعت پر یہ لباس گرا گزر رہا تھا جو 2 دن پرانا ہو چکا تھا۔ وہ نہا کر فریش ہوئی تو وہی ملازمہ لڑکی ناشتہ لے آئی۔ بی بی آپ ناشتہ کر لو، بنہان ہم سے ناراض ہو کر اس کی ڈری سہمی صورت پر بہت نرمی سے بولی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے پوچھنے پر وہ وہیں پھیل کر بیٹھ گئی۔ جی گل جانا نام ہے ہمارا، یہاں ہم اپنے بابا کے ساتھ ملازمت کرتا، وہاں گاؤں میں ہمارا اماں ہے، چھوٹی بہن ہے۔ فکر مت کرو گل جانا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ مگر بی بی انہوں نے پوچھا تو ہاں غصے کا بہت تیز ہے بی بی صاحب، وہ ہنوز فکر مند تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، میرے لیے بس چائے بنا دو، اتنی خوش قسمت کہاں ہوں جو اتنی جلدی مار سکوں، وہ زہر ہن لہجے میں بولی۔ آپ اس سور میں بہت خوبصورت دکھتے ہیں، اس نے بے احتیاط اس کی تعریف کی۔ اس کم بخت خوبصورتی نے یہاں پہنچا ہے، کم صورت اور بدصورت لوگوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، اور نہ ہی ان سے کسی کو محبت ہوتی ہے، شاید اس لیے کسی گنتی میں نہیں ہوتے۔ وہ تلخی سے مسلسل سوچ رہی تھی، اس پہلو پر غور نہیں کر رہی تھی۔ ہمیشہ انسان خوبصورتی کو سراہتا اور پسند کرتا آیا ہے، مگر محبت خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان ایسے چہروں سے بھی محبت کر بیٹھتا ہے جو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتے، مگر بات پھر اس محبت، اس لطیف جذبے کی ہے کہ یہ بے اختیار جذبہ ایسا ہے کہ انسان کا دل کسی کے آگے بھی ہار سکتا ہے۔ اس کے لیے حسین ہونا ضروری تو نہیں ہوتا، اور زیغم خان بھی تو اس کی آنکھوں کے درد میں ڈوب گیا تھا۔ اسے ایسا جگڑا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گیا۔ آپ خان کا کون ہوتا ہے؟ بیبی گل جانا کی آواز اسے سوچوں سے کھینچ لائی تھی۔ میں اس کے اندر جیسے جذبات شور مچانے لگے۔ 3 دن پہلے سب اس کے تھے، یہ دنیا اس کے لوگ، پھر ماموں مامی، تحریم شفا، مگر اب وہ کسی کی نہیں رہی تھی، صرف مسز زیغم جارحان رہ گئی تھی۔ ان 3 دنوں میں وہ بوجھ اور الزام بن گئی تھی۔ اس بوجھ اور الزام کو اپنا نام دیا تھا۔ کتنا عظیم شخص تھا وہ! ہاں، اس کے اندر تلخی سے پھیلنے لگی، دل جیسے سلگنے جلنے لگا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں زیغم خان، تم اس بوجھ کو کتنے دن اپنے گلے کا ہار بنا کر رکھتے ہو۔ جب دنیا کی تلخ حقیقت اور سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ساری محبت دری رہ جاتی ہے۔ تم بھی جلدی اکتا جاؤ گے اور میں اس دن کا شدت سے انتظار کروں گی
جب تم اس الزام بوجھ سے دامن چھڑوانا چاہو گے اور محبت کی باتیں تمہیں فضول لگیں گی۔ اس کی سلگتی نظریں کب سے اڑتی باب پر جمی تھی اور اس کی پر اسرار خاموشی اور سپارت تاثرات پر گلے جانا بھی اسے کچھ بھی کہے بغیر باہر چلی گئی۔